کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ سب حیران ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر اور کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جس میں حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے ایسے عجیب سوال کیے۔ جب وہ سوال بارگاہ الہی میں پہنچے تو ان سوالوں کا جواب کچھ اس طرح ملا جسے سن کر آپ سب لوگ حیران ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے۔ اس زمانے میں جب بھی کوئی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جاتے ہوئے دیکھتا یا انہیں معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو لوگ اپنے عجیب و غریب سوالات اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے اور آپ علیہ السلام سے کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے یہ سوالات پوچھئے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے کہ انہیں دیکھ کر ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کے پاس آ کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے پیارے نبی، میرے پاس بہت سارا مال ہے، بھیڑ بکریاں، سونا چاندی اور خوب مال و دولت ہے۔ میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں اسے سنبھال نہیں سکتا۔ اے اللہ کے نبی، آپ اگر اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو آپ میری التجا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں اور آپ اللہ سے کہیے گا کہ میرا تھوڑا سا مال اللہ تعالیٰ کم کر دیں تاکہ میں اپنے مال کو اچھے طریقے سے سنبھال سکوں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی، آپ مسکرا کر فرمانے لگے، اے شخص، میں تمہارا یہ سوال، تمہاری یہ التجا اللہ کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا۔ اس شخص کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چل دیے۔ ابھی تھوڑا ہی آگے گئے تھے تو ایک شخص اور حاضر ہو گیا جس کی حالت بہت خراب تھی اور اس کا لباس پھٹا ہوا تھا اور وہ شخص بے یار و مددگار لگ رہا تھا۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہیے گا کہ اللہ تھوڑا مجھ پر بھی رحم فرمائیں اور مجھے بھی تھوڑا مال عطا کر دیں، میں فاقے کاٹ کاٹ کر تھک چکا ہوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، میں تمہارا یہ سوال اللہ تعالیٰ کے سامنے ضرور پیش کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کی باتیں جانتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جس شخص کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے اس شخص سے کہہ دینا کہ وہ میرا شکر ادا بہت کرتا ہے۔ اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان میرا بہت شکر ادا کرے تو میں اس کی نعمتیں نہ بڑھاؤں۔ اے موسیٰ، اسے کہہ دو جا کر کہ وہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں اس کی نعمتیں کم کر دوں گا۔ اور اے موسیٰ، جس شخص کے پاس مال و دولت کم ہے وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا، اسے جا کر کہہ دو کہ مال و دولت نہ ہوا تو کیا ہوا، میں نے اسے آنکھیں تو دی ہیں، میں نے اسے کان تو دیے ہیں، وہ اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے خود کو دیکھے اور میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے تو میں اس کی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ اور پھر حضرت موسیٰ اس کے بعد واپس بستی میں آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ شخص ملا جس کے پاس دنیا کی دولت بہت زیادہ تھی، جس نے حضرت موسیٰ سے دولت کم کرنے کی التجا کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تو اس کا شکر بہت زیادہ ادا کرتا ہے، تو اس کا شکر ادا کرنا بند کر دے، وہ تیری نعمتیں کم کر دے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس اللہ نے مجھ پر اتنے احسان کیے، مجھے انسان بنایا، مجھے آنکھیں دی، مجھے کان دیے اور مجھے زبان دی، ہاتھ پیر سلامت دیے اور مجھے زمانے میں اتنی عزت دی اور مجھے اتنا مالدار بنایا، تو میں اس کا شکر ادا کیسے نہ کروں؟ اے اللہ کے نبی، مال زیادہ ہو یا کم ہو،
لیکن میں کبھی بھی اس کا شکر ادا کرنا بند نہیں کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر تمہارا مال کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل دیے۔ تو آگے سے وہ شخص آیا جو غریب، لاچار اور بے یار و مددگار تھا۔ اس نے آپ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہا اے نبی، کیا آپ نے میرا سوال اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ شخص میرا شکر ادا نہیں کرتا، اسے کہو میرا شکر ادا کرے تو میں اس کی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا اے نبی، میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، نہ رہنے کے لیے جگہ ہے، تو میں بھلا اس کا شکر ادا کیسے کروں؟ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا اے شخص، تو اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ دوسروں کی نگاہوں سے خود کو دیکھنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں جس سے تم پوری دنیا کو دیکھتے ہو، تمہیں زبان دی ہے جس سے تم بولتے ہو، اور تمہیں کان دیے ہیں جس سے تم پوری دنیا کو سنتے ہو، اور تمہارے ہاتھ پیر سلامت ہیں، تو کیا یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سب نعمتیں ہی ہیں، تو تم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ تم ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو۔ اگر تم ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور بھی نعمتیں عطا کرے گی۔ تو وہ شخص کہنے لگا نہیں نہیں، جب تک مجھے دولت نہیں ملے گی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کروں گا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تمہاری نعمتیں کبھی نہیں بڑھیں گی۔ پیارے دوستو، اس واقعے میں ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے بندے کو ہمیشہ اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں اور اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں ہمیشہ اضافہ کرتے رہیں، ہمیں پریشانیوں سے ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھیں۔ آمین ثم آمین۔